بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 کام رمضان کے ضرور کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، چل رہا ہے، 20 دن گزر چکے ہیں اور یہ اپنے اندر اتنی برکت لیے ہوئے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تیاری شروع کر دیتے تھے اور عبادت میں نیک کاموں میں اور زیادہ تیز ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک لمحے کو بھی گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ تو دوستوں، اگر آپ اس مہینے کی بابرکت حصہ چاہتے ہیں تو سستی اور کاہلی کو دور کریں، پھینک دیجیے اور صبح سے شام تک اپنے کاموں میں علاوہ عبادت اور نیک کاموں کا روٹین بنائیں اور ان کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں جو اس مہینے کا 1 منٹ وصولتے ہیں۔ اللہ میرے اللہ، تو آپ کو صبح سے شام تک کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اس کی لسٹ ہم نے یہاں بیان کی ہے جو آپ کو ایک نیک روٹین بنانے کی مدد کر رہی ہے اور ان کاموں سے اپنے جسم کے اور مال کی زکوٰۃ ادا کر پائیں گے۔ 10 کام رمضان میں: پہلا، سچے دل سے تمام گناہوں کو توبہ کرنا اور خوب توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا۔ پہلا تو استغفار پڑھنا اور دوسرا کہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی چاہنا، یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کیا معلوم اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہو کہ نہ ہو۔ دوسرا، روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کا پورا اہتمام کرنا۔ رمضان کی سب سے اہم عبادت ہے روزہ رکھنا، جس کے روحانی فائدے تو ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں، اور اس کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور تراویح رات میں قیام کرنا ہی اور دن بھر کے بعد اللہ کے سامنے کچھ رکعتیں ایکسٹرا ادا کرنی چاہیے، جو اس مہینے کی بہت اہم عبادت ہے۔ تیسرا، روزے میں آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، دماغ اور جسمانی حصوں کو ہر گناہ سے بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ اگر آپ نے عبادت تو کی لیکن گناہ سے نہیں بچ رہے تو یہ وہی بات ہو گئی کہ کٹورے کے بجائے چھلنی میں پانی لینا، جس میں پانی تو آئے گا لیکن نکل جائے گا۔ ویسے ہی ایک طرف نیک اعمال تو کرتے رہیں لیکن دوسری طرف گناہوں سے نیک اعمال کو برباد کرتے رہیں۔ باجماعت نماز کا اہتمام کرنا۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم تو پورے سال ہے اور حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے، اور خاص کر رمضان میں تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے، اس لیے کاموں میں مشغول ہو کر اس سے محروم نہ رہیں۔ پانچواں، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ المسجد اور تہجد کا معمول بننا۔ فرض نماز کے علاوہ بہت ساری نفل نمازیں ہیں جس کی ادائیگی سے ہم اپنے رب سے اور بھی زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، اور رمضان میں تو عبادتوں کے لیے بہانہ ڈھونڈنا چاہیے اور کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹواں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نیک اور سچی زندگی گزارنے کے لیے کیا سبق دیا، اس کو پڑھیں اور حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کو روزانہ کا معمول بنائیں۔ ساتواں، قرآن کریم کی جتنی تلاوت ہو سکے کرنا۔ ایک تو خود قرآن کی تلاوت کے بارے کے بہت سارے فائدے ہیں، دوسرے رمضان کا قرآن سے ایسا رشتہ ہے کہ اللہ نے رمضان میں ہی قرآن اتارا، اور جتنے بھی بزرگان دین اب تک رہے وہ رمضان میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھتے ہیں اور زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ کم سے کم ایک آیت کا ترجمہ کی تفسیر بھی پڑھنا، اور اگر ہو سکے تو تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا۔ آٹھواں، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کی ورد کرنا، کبھی کبھی پورا کلمہ پڑھ کر درود شریف پڑھنا۔ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، اور رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں لگائے رکھے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو اس سے نہ صرف زندگی بلکہ آخرت میں بھی سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ جنت الفردوس مانگنا اور جہنم
کے احزاب سے پناہ مانگنا۔ ان تمام نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جب دعا کرنا تو جنت کی طلب کرنا جو نیک لوگوں کی جگہ ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنا جو برے لوگوں کی جگہ ہے۔ اور اگر پورے سچے دلوں سے آپ نے اللہ سے کچھ مانگا تو ایسا ہو ہی نہ سکتی کہ آپ کو نہ ملے، ہاں اگر کوئی خلاف کام نہ کیا ہو۔ 10 صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا اور غریبوں کو افطاری و سحری میں شامل کرنا ایک بہت ہی نیک کام ہے، اور صدقہ کرنا تو ویسے ہی مال بڑھتا ہے، اور اگر آپ صدقہ کرتے رہے تو انشاءاللہ اس مہینے کا اثر آپ کو پورے سال پر دکھنے لگے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہماری کمزوری عبادتوں اور نیک تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔